بڑی معذرت کے ساتھ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ ان کو پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی حضور یاد آ رہے ہیں، حضور کو وہ وہاں بھی نہیں بھولے، پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی نہیں بھولے۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ آقا ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ جب چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے کی تیاری کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں۔ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر جب گندی فلمیں دیکھتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب چوریاں کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں، جب سود کے دھندے کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں۔ بتاؤ حضور ہمیں کہاں یاد آتے ہیں؟ جو قوم اپنے نبی سے یوں جفا کرے، جو قوم اپنے نبی سے یوں بے وفائی کرے، جو قوم اپنے نبی کے دل کو نشتر لگائے، یاد رکھنا تمہارے چہرے پہ چلنے والے وسترے تمہارے چہرے پر اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو قوم سجدوں کو ترک کر کے، جو قوم مسجدوں کو ویران کر کے قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے، اس قوم کو عزت کی سانس لینا نصیب ہوگی، اس قوم کو وقار نصیب ہوگا، اس قوم کو عزتیں نصیب ہوگی۔ سن لو، ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والی قوم نہیں، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں بلکہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اب بتاؤ جب آقا ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اللہ اکبر، جب ایک بیٹا اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیتا ہے تو اس کے ماں کا دل کتنا دکھتا ہے، تو شراب کی بوتل بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کر جتنا ماں کا دل دکھتا ہے اس سے زیادہ شراب پینے والے کو شراب پیتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو نا تو اس وقت میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے، اللہ اکبر، ہر پیار کرنے والے کے بدلے میں ہم نے پیار دیا، ہر محبت کے بدلے میں ہم نے محبت دی۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے جیسے کسی ایک انسان سے پیار کیا، اس کے پیار میں رات رات بھر جگتے رہے، اس کو تحفے دیتے رہے، اس کی وجہ سے سب سے تعلق توڑ لیا، اس کی وجہ سے نیند گئی، چین گیا، قرار گیا، سکون گیا، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے انسان سے پیار کیا، اس پہ سب قربان کیا، اور آمنہ کے لال سے پیار کیا تو صدموں کے سوا رسول اللہ کو دیا کیا؟ نماز چھوڑ کر انہیں تکلیف پہنچائی، داڑیاں مڈا کر انہیں تکلیف پہنچائی، حرام دھندے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی، عورتوں پر بدکاری کی نظر ڈال کے انہیں تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، اور پھر اس رسول نے ہم سے پیار کتنا کیا؟ ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے تھے، ہماری پیدائش سے 14 صدیاں پہلے جس نے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی۔ اس طرح ام المومنین کہتی ہے اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے، میں تو یہ جرأت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی ہے۔ بے شک بے شک، حق حق، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں، ہر نبی شان والے، عزت والے، مقام والے، مرتبے والے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو سن سکتے ہیں تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، محسوس کرو میری قوم کے جوانوں، حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے، ڈبا دے ان کو، ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائیں، ان کا کوئی نہ بچے۔ یہی ہوا، حضرت لوط کو قوم نے ستایا، لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئی، صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی، ہلاکت کی دعا فرمائی، مولا انہیں ہلاک کر دے، اور ہو گئی وہ قوم ہلاک۔ ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے۔ جی، صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان،
واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے، لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی، اس کی کونچیں کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا، صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھو، سب نبی شان والے، سب عزت والے، سب ہمارے آقا، سب ہمارے مولا، لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا، سبحان اللہ، طائف کی وادیوں کے اندر، طائف کی وادیوں میں جی میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے، وہاں کے مالداروں سے، سرداروں سے ملاقات کی، کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو ان بدبختوں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی۔ اسی پہ بس نہیں کیا، جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ، غلط جملے چلاؤ۔ کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا، وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے، حضور پہ پتھر مارتے تھے، کبھی سر پہ پتھر لگے، کبھی بدن پہ پتھر لگے، اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا، اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی۔ بتقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر، اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، جب گشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کو آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ آپ تھوڑا تصور میں لائیں، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، مراد آباد والوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا اپنی نبی کی محنتوں کا احساس کرو۔ یہ اذانیں ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچی، یہ دین ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچا، یہ قرآن جو اس پر دھول تہ بتہ جمتی جا رہی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا۔ ان قربانیوں کو تو دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہو چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا، سورج پلٹا اور دین پھیل گیا؟ چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، سورج کا پلٹنا برحق ہے، مگر سن لو یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں، معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے۔ اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے، وہ محنتیں کس انداز کی ہے؟ آقا علیہ السلام پہ گشی کی کیفیت ہے، میرے نبی پر گشی کی کیفیت ہے، اور دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے اور پنڈلیوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ کبھی پنڈلی پر کوئی چیز لگے نا، اسے پنڈلی کہتے ہیں، یہاں پہ گوشت کم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو یوں مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اور پھر اللہ بلبل سدرہ سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے، محبوب کی مرضی تو پتا کرو، محبوب کیا چاہتے ہیں؟ جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیس دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں، تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں، حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں،
نفرت کرنے والے، پتھر مارنے والے، حضور کا مذاق اڑانے والے، جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہیں، تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سبحان یہ اللہ۔ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، توجہ، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، جی جی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے، ان سے محبت کا یوں اظہار کرے۔ اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا، بس اتنا۔ اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے، شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، محسوس کرنا، گھر جا کے سوچنا، سب کی محبتوں کا احساس کیا، سب کی محبتوں کا۔ حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی، ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی۔ میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں، رات رات بھر فلم دیکھنے والے، اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا۔ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا، غور کرنا، سوچنا، غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا۔ میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر۔ میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتاؤ، ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں، نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کیوں نہ لوگ نفرت کریں، ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا؟ میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب